میں تمہیں یہ تیل دے دوں گا، تمہارے بال ہی نہیں تمہاری عمودی صحت بھی زبردست ہو جائے گی۔ شاہ صاحب بولے تو مجھے بابا جی کی ناراضگی یاد آ گئی اور جہاں سے گفتگو منقطع ہوئی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کر دی۔ شاہ صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے کہ بابا جی کسی وجہ سے ناراض ہوئے تھے۔ ہاں، وہ یاد کرتے ہوئے بولے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں کالے علم سے تائب ہو گیا تھا، لیکن میری کمر پر اب بھی شیطان پڑا ہوا تھا۔ شیطان بڑا ڈھیٹ اور کمینہ ہے، اس کی عزت نفس نہیں ہے۔ جتنا دھتکارو گے اتنا ہی قریب آنے کی کوشش کرے گا، کبھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتا۔ زلیخا پر جب حویلی کی چڑیلوں نے حملہ کیا تو اس وقت میرے ذہن میں غیر ارادی طور پر کالا علم استعمال کرنے کا خیال پیدا ہو گیا۔ اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ حملہ بڑا زوردار تھا اور میرے پاس بابا جی بھی نہیں آ سکتے تھے۔ میرے پاس اصل طاقت تو بابا جی ہیں۔ میں نے زلیخا کو موت کے منہ سے بچانے کے لیے صرف یہی طریقہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ پس میں گمراہ ہو گیا اور کالا علم استعمال کر گیا، لیکن مجھے اس وقت ہوش آ گیا جب زلیخا ہوش میں آئی۔ میں نے قبرستان میں تمہیں اس لیے بھیجا تھا کیونکہ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس حملے کے کاٹ کا تقاضا یہی تھا کہ بعض عملیاتی اشیاء کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ جانا تو مجھے ہی چاہیے تھا، لیکن میرے جانے سے یہ ہو سکتا تھا کہ کالی داس اور میرے درمیان معاملات بگڑ جاتے اور میں اسے اپنا انتقام لینے پر تل جاتا۔ بابا جی کو یہ سب بہت برا لگا تھا، اگرچہ میں نے ان سے یہ کہا بھی کہ یہ سب مجبوری کے عالم میں کیا ہے، مگر وہ نہیں مانے۔ میں نے بابا جی سرکار سے تقاضا کیا کہ یہ صرف اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب مجھے مزید علوم سکھا دیں، کسی ناگہانی کیفیت میں کالے علم سے استفادہ کرنے سے باز نہ آ سکوں گا۔ بابا جی یہ بات سمجھتے ہوئے بھی ناراض تھے۔ ان کا فرمانا تھا کہ تم نے شرک اور گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کیا تھا؟ میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ بابا جی کا اندازہ درست تھا کہ کالی داس تمہاری جان لے سکتا تھا۔ مجھ سے اندازے کی بھول ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاہ صاحب اپنی غلطی تسلیم تو کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں چغلی کھا رہی تھیں۔ اس وقت میں اس قدر بھی قیافہ شناس اور جہاں دیدہ نہیں تھا کہ کوئی رائے قائم کر کے اس کی سچائی سامنے آنے کا منتظر رہتا۔ میں تو بابا جی اور شاہ صاحب کے سحر میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے کوئی ایسی بات جو انسانی رویوں کی منفی پہلو کو آشکار کرتی تھی بری نہیں لگتی تھی۔ میں شاہ صاحب کے پاس خاصی دیر تک بیٹھا رہا۔ میری پڑھائی شدید متاثر ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات پیپر کی دہرائی کروں گا، لہٰذا میں نے شاہ صاحب سے کہہ دیا کہ آج رات میں دل لگا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ واقعی مجھے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ میں ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آیا اور کتابیں لے کر بستر پر بیٹھ گیا اور تکیے سے ٹیک لگا کر کتاب کھول کر ورق گردانی کرنے لگا۔ ماں نے ایک سفید طے شدہ کاغذ کتاب میں سے سرک کر باہر نکل آیا۔ کسی نے نہایت تہذیب کے ساتھ یہ کاغذ طے کر کے کتاب میں رکھا تھا، مگر کس نے؟ میں نے تو یہ کاغذ نہیں رکھا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا تو تحریر پر نظر پڑتے ہی ذہن میں کئی جھماکے ہوئے، بدن میں خوشگوار سی سنسنی پھیل گئی۔ یہ زلیخا کی تحریر تھی۔ اس نے پروین شاکر کی ایک نظم صرف میں ایک لڑکی ہوں تحریر کی تھی۔ نظم کیا تھی؟ زلیخا کے دل کا جوار بھاٹا تھا، اس کی بے کسی کا نوحہ اور لاچارگی کا پیرہن تھی۔ میں نظم پڑھنے لگا۔ اپنے سرد کمرے میں اداس بیٹھی ہوں۔ نیم وا دریچوں سے نم ہوائیں آتی ہیں، تیرا نام لے لے کر مجھ کو گدگداتی ہیں۔ کاش میرے پر ہوتے، تیرے پاس اڑ آتی۔ کاش میں ہوا ہوتی، تجھ کو چھو کے لوٹ آتی۔ میں نہیں مگر کچھ بھی، سنگ دل رواجوں کے آہنی حصاروں میں عمر قید کی ملزم، صرف ایک لڑکی ہوں۔ میں نے یہ نظم کئی بار پڑھی تھی اور ہر لفظ میں مجھے زلیخا کا مغموم چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کی خاموش نگاہوں سے بہنے والے قطرے حرف حرف ٹپک کر اس کاغذ پر منتقل ہو گئے تھے۔ میں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ میرا دل غم سے بھر گیا تھا۔ زلیخا ریاض شاہ سے شادی کی رضامندی ظاہر کر چکی تھی اور اب تو ایک آدھ روز بعد اس کی شادی تھی۔ پھر اس نے مجھے یہ نظم کیوں لکھ کر بھیجی تھی؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی دلگداز جذبہ موجود تھا؟ مگر اس نے تو کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ شاید ہم دونوں خاموش وہاں سے اپنی قلبی معاملات کو ہواؤں پر لکھتے رہے تھے، جو آج ایک کاغذ پر منتقل ہو کر میرے پاس اڑایا تھا۔ میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زلیخا، تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ میں خود کو کوسنے لگا۔ مگر احمق آدمی، تمہارا اس سے کیسا بندھن، اور پھر ہماری عمریں ہی کیا ہیں؟
میں اس کے قابل ہی نہیں۔ مجھے اس خیال سے بھی اب شرم آ رہی تھی کہ میں اپنے دوست کے گھر میں ہوں اور اس کی ہمشیرہ کے ساتھ میرے قلبی معاملات بڑھ رہے تھے۔ اگرچہ اس کے اظہار کا کبھی موقع نہیں ملا تھا، مگر اب یہ ایسا بھی نہیں رہا تھا کہ میں یہ نہ جان پاتا کہ زلیخا میرے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس وقت میرے لیے زلیخا کی یہ لکھی ہوئی نظم سوالیہ نشان بن گئی تھی، اور ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ زلیخا نے یہ نظم اس وقت کیوں لکھی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے بالآخر فیصلہ کیا کہ مجھے کم از کم ایک بار زلیخا سے مل لینا چاہیے، لہٰذا میں اس کی طبیعت معلوم کرنے کے بہانے زنان خانے کی طرف چل دیا۔ میرے لیے اس گھر کے سبھی دروازے مہربان تھے اور مجھے کبھی اجنبی نہیں سمجھا گیا تھا۔ مجھ سے کسی کو پردہ بھی نہیں تھا۔ زلیخا اور چاچی باہر والے کمرے میں بڑے پلنگ پر بیٹھی تھیں۔ سامنے ایک ریشمی جوڑا کھلا پڑا تھا اور چاچی اس کی تہیں بٹھا رہی تھیں۔ زلیخا، یہ تجھ پر بڑا سجے گا، میری جان، تو پری لگے گی، پری۔ بابا جی پریوں کے دیس سے تیرے لیے شادی کا جوڑا لے کر آئے ہیں۔ زلیخا اپنی ماں کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، یک ٹک ریشمی جوڑے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں گلا کھنکار کر اندر داخل ہوا اور سلام لی تو چاچی مجھے دیکھتے ہی بولی، آجا پتر آجا، دیکھ یہ کیسا جوڑا ہے۔ چاچی اس کا عروسی جوڑا مجھے دکھاتے ہوئے بولی، بہت خوبصورت ہے، اپنی زلیخا پر خوب سجے گا۔ میں نے چاچی کے دل کی بات کہی تو وہ شکوے کے انداز میں بولی، دیکھ میں نہ کہتی تھی، لیکن یہ کچھ بولتی ہی نہیں۔ تو ادھر بیٹھ شاہد پتر، میں تمہیں اس کے گہنے دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئیں۔ میں چارپائی کے پاس کھڑا رہا۔ کب تک اس بیچارے جوڑے کو گھورتی رہو گی؟ میں نے زلیخا کو مخاطب کیا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، اداس نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، جس میں شکوے حرف حرف بن کر تیر رہے تھے۔ نظم میں نے پڑھ لی ہے زلیخا، میں آہستگی سے رنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ نظم مجھے بھیجنے کا مطلب؟ وہ خاموش رہی۔ اس کے لب بے بس تتلی کی طرح پھڑ پڑائے، مگر کوئی لفظ زبان سے ادا نہ کیا۔ زلیخا، کب تک خاموش رہو گی؟ بتاتی کیوں نہیں؟ کیا تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ زلیخا، تم نے مجھے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بات کہتے کہتے بہت سے آنسو میرے گلے میں اٹک گئے۔ زلیخا مجھے تکے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ میری آنکھوں میں تو آنسو بھی نہیں آتے۔ وہ گلوگیر اور شکستہ لہجے میں بولی، جس لڑکی کے آنسو مر جاتے ہیں اس کی باتیں بھی دفن ہو جاتی ہیں۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میری بربادی کا تماشا نہ دیکھو تم۔ یہ سب لوگ نہیں جانتے، مگر میں جانتی ہوں تمہیں اس حویلی سے اتنا پیار کیوں ہے۔ میں شاید تم سے آج کے بعد کچھ نہ کہہ پاؤں گی، بس یہی التجا کرتی ہوں کہ واپس چلے جاؤ اور پھر ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ میں ایک مجبور لڑکی ہوں، میرا اپنے اختیار میں کچھ نہیں۔ زلیخا، کاش تم پہلے بول پڑتی، کاش تم نے اپنے جذبوں کو زبان دی ہوتی تو میں اور تم آج اس دوراہے پر نہ کھڑے ہوتے۔ میں بمشکل بولا۔ اسی لمحے چاچی اندر آ گئی۔ اس نے ایک سرخ ڈبے میں زلیخا کے گہنے رکھے تھے، وہ ایک ایک گہنا، چوڑیاں، کڑے مجھے دکھانے لگیں۔ یہ ہمارا خاندانی گہنا ہے پتر، میں سارے زیور اپنی بچی کو دے دوں گی، میری زلیخا شہزادی لگے گی، شہزادی۔ بد نصیب نصیبوں جلی شہزادی ماں، زلیخا آہستہ سے بولی اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ چاچی ایک سادہ عورت تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ زلیخا کے ان الفاظ میں کیا حکایات اور کیسے کیسے آسودہ ارمان چھپے ہوئے تھے۔ چاچی، وہ زیور کہاں ہے جو بابا جی لائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو شاہ صاحب کے پاس ہیں، انہوں نے کل مجھ سے لے لیے تھے کہ میں ان کا ڈیزائن تبدیل کروانا چاہتا ہوں۔ کل کس وقت؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ کل صبح، وہ بولی۔ جب پولیس آئی تھی اندر، اس وقت؟ ہاں، بس 5-10 منٹ پہلے ہی آئے تھے۔ مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ بس ویسے ہی، میں نے سوچا کہ یہ گہنے دیکھے ہیں تو زلیخا کے سسرالی زیور بھی دیکھ لوں۔ میں نے بات بدل دی۔ میں کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اب پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ زلیخا کی شکوہ بھری آنکھیں میرے ذہن پر سوار تھیں، اور میں خود کو کوس رہا تھا کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، بہت دیر۔ اب تم کبھی زلیخا کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس بے قراری کا کوئی اور بھی تماشا دیکھ رہا ہے۔ جب خاصی دیر ہو چکی تو مجھے غازی کی چہکتی ہوئی آواز آئی، بھیا اب آرام سے بیٹھ بھی جاؤ، کس پریشانی میں غرق ہو؟ میں چونک پڑا۔ غازی میرے بستر پر دراز تھا۔ بھیا تم کیا سمجھتے ہو میں اس بے قراری کو نہیں سمجھتا؟
میں کب سے تمہارے پیچھے جاسوسی کر رہا ہوں؟ کیا مطلب؟ میں بڑبڑا گیا۔ تم کیا جانتے ہو؟ بھیا میں نہیں جانتا تو پھر لعنت ہے میرے جن ہونے پر۔ وہ افسردہ سا ہو کر بولا، میرا بھائی ارمان مر گیا اور کہتے ہو میں نہیں جانتا؟ میں ابھی بچہ ہوں مگر میری عقل اور نظر بچوں جیسی نہیں ہے۔ میں گھبرا گیا۔ دیکھو غازی، تم کسی سے یہ بات نہیں کرو گے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کس سے نہ کروں؟ ملک صاحب سے یا بابا جی سے یا پھر شاہ صاحب سے؟ کسی سے بھی نہیں۔ بھیا اس بات کا صرف حویلی کے مکینوں کو پتہ نہیں ہے، بابا جی اور شاہ صاحب تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اور یہ جو نظم تم ابھی پڑھ رہے تھے نا، یہ جب لکھی جا رہی تھی اور جب تمہارے کمرے میں پہنچائی گئی تب بھی وہ سب آگاہ تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور میری زبان کو تالا لگ گیا۔ بابا جی کیا سوچیں گے؟ غازی استفہامیہ انداز میں بولا، یہی سوچ رہے ہو؟ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ مگر وہ تم سے نہیں پوچھیں گے، میں جانتا ہوں سرکار کو۔ شاہ صاحب بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے، وہ سب تم پر مہربان ہیں، اور آج تمہیں بابا جی اپنے ساتھ کہیں لمبے سفر پر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں ان کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن تمہیں ہجر و وصل میں گرفتار دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ غازی، یہ بری بات ہے یار، دوسروں کے راز نہیں پڑتے، میں نے شکوہ کیا۔ ہم سے کیا راز، ہم تو ہوا ہیں، ہماری نظریں تو ہر سو ہوتی ہیں، ہم سے کیا پردہ؟ بھیا، وہ بستر پر کھڑا ہو گیا، چلو اب بابا جی یاد کر رہے ہیں۔ میں غازی کی میت میں مہمان خانے میں پہنچا تو بابا جی سرکار اپنے چند مریدوں کے ساتھ ظاہری خد و خال کے ساتھ موجود تھے۔ شاہ صاحب رنگیلڑی کرسی پر بیٹھے تھے اور وہ سب مجھے اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے عدالت میں جج اور وکیل کسی ملزم سے جرا کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اندر سے بہت شرم اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ آؤ ادھر آؤ میرے پاس، بابا جی نہایت مشفق انداز میں بولے۔ سناؤ، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آپ کی دعا چاہیے، پڑھائی تو بس واجبی سی ہے، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ مجھ میں تاب نہیں تھی کہ بابا جی کی طلسماتی اور گہری سرنگی نظروں سے نظر ملا سکتا۔ ان کی نظریں میرے اندر اتر جاتی تھیں اور ہر شے اتھل پتھل ہو جاتی تھی۔ فکر نہ کرو، انشاءاللہ تم پاس ہو جاؤ گے۔ ہم سے قریب اور الفت رکھنے والے کسی امتحان میں ناکام نہیں ہوتے۔ بابا جی نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، میں تمہیں آج ٹالی والی سرکار کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، میں اور غازی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جی سرکار، میں نے کہا، کب جانا ہے؟ ابھی، بابا جی نے کہا۔ ٹالی والی سرکار آج اس قبرستان میں چلہ کاٹ رہے ہیں جہاں تم کل گئے تھے اور کالی داس تم پر حملہ آور ہوا تھا۔ آج ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اور ہاں شاہ صاحب، 12 سیاہ بکروں کا بندوبست بھی ہو گیا ہے، چاولوں کی 10 دیگیں میٹھی بھی تیار ہیں۔ ٹالی والی سرکار کی نظر نیاز کا اہتمام کرنا ضروری ہے پتر، تم نہیں جانتے یہ درویش لوگ کیا شے ہوتے ہیں۔ آج ہم تمہیں ایک درویش کی مجلس اور ہم لوگوں کے معاملات کی ایک جھلک دکھلائیں گے۔ میں اس رات بابا جی اور غازی کے ساتھ نہر کنارے قبرستان میں چلا گیا۔ بابا جی عام انسانوں کی طرح میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب ہم گاؤں سے باہر نکل گئے تو آوارہ کتوں کا ایک غول کہیں سے نمودار ہوا، اور پھر اچانک انہیں کیا ہوا، وہ خوف زدہ ہو کر بھونکنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی بابا جی کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے اور کتے بھی خاموش ہو گئے۔ یہ ایک بڑا عجیب منظر تھا۔ کتے ابھی تک بھونک رہے تھے۔ کتوں کے مسلسل بھونکنے سے گاؤں کا چوکیدار بھی ہراساں ہو گیا تھا اور اس نے اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دیں، ہوشیار ہو جاؤ بھائی، ہوشیار، جاگتے رہو بھائی، جاگتے۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ اگر چوکیدار ادھر آ گیا اور اس نے مجھے رات گئے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اسے کیا کہوں گا؟ بابا جی اور غازی غائب تھے۔ میں اب ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے خوف تھا کتے اکٹھے ہو کر میری طرف نہ آ جائیں۔ یہ آوارہ کتے تھے جو اجنبی کو دیکھ کر اس کو کاٹنے سے باز نہیں آتے۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے فیصلہ کیا کہ اگر کتے میری طرف بڑھے تو میں بھی درخت پر چڑھ جاؤں گا۔ اتفاق دیکھیے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اس وقت تک کم از کم 10-12 کتے اکٹھے ہو گئے تھے اور گروہ کی صورت میں میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ مجھے کبھی درخت پر چڑھنا نہیں آیا۔ اگر کوئی شاخدار اور ٹینڈ والا درخت ہو اور اس پر اوپر چڑھنے کے لیے کوئی سہارا موجود ہو تو درخت پر چڑھ سکتا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے درخت کی پناہ تو لی تھی، مگر جب اس پر چڑھنے کا سوال آیا تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے اس کے تنے پر ابھرے ہوئے ایک ٹینڈ پر پاؤں رکھا اور اس سے چمٹ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا اوپر جاتے ہی میری سانس پھول گئی اور میں درخت کے ساتھ پھسلتا ہوا نیچے آ گرا۔
اس وقت تک کتے میرے بہت قریب آ گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ کتے اب خوف زدہ ہو کر نہیں بھونک رہے، بلکہ ان کے اندر خوفناکی اور جارحت آ چکی تھی۔ اسی لمحے گاؤں کی ایک گلی سے چوکیدار بھی برآمد ہو گیا۔ وہ اپنی زبان میں کتوں کو پچکارنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی نظر آ رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں۔ میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر مجھے کچھ نہیں سوجی تو میں اونچی اونچی آواز میں غازی اور بابا جی کو کوسنے لگا، جو مجھے کتوں کے سامنے بے یار و مددگار پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے اس لمحے بھاگنے کا بھی فیصلہ کیا، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ میں اتنی تیز نہیں بھاگ سکوں گا جتنی تیزی میں یہ کتے مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ مجھے بچاؤ کی کوئی امید نظر نہ آئی تو میں نے اونچی اونچی آواز میں چوکیدار کو پکارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب درخت کے اوپر شور بلند ہوا اور ایسا لگا جیسے درخت کے اوپر عذاب نازل ہو گیا ہے اور کوئی بہت بھاری بھرکم شے درخت پر گری ہے۔ میں بے ساختہ درخت کے نیچے سے ہٹ گیا، اور پھر میں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا۔ کتے اب درخت کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع ہو گئے تھے، مگر اب ان کی جارحت دم توڑ گئی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر بھونکنے لگے تھے اور الٹے قدموں پیچھے کو ہٹتے جا رہے تھے۔ گاؤں کے چوکیدار کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا ہوتا ہے۔ اس کی حسیات بڑی تیز ہوتی ہیں۔ رات کو اس کے ساتھ گاؤں کے کتے ہی نہیں چوکیداری کر رہے ہوتے، بلکہ مرغیاں، بکریاں اور دوسرے جانور بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب بھی گاؤں پر کوئی افتاد نازل ہوتی ہے، چور ڈاکو آتے ہیں، اجنبی گاؤں میں داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی گھر میں داخل ہو جائے تو کتے اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں۔ چوکیدار جانوروں کی آوازوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس سمت میں کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ آفت کی طرح اس طرف پہنچ جاتا ہے۔ پس اس گاؤں کے چوکیدار نے بھی بھانپ لیا تھا کہ کتے کسی شے سے خوف زدہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا ہوگا۔ اس وقت ان میں سے کسی نے بندوق کا فائر کر دیا تھا اور پھر لالٹین کی روشنی میں مدافعت سے نپٹنے کے لیے بکھر گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ لوگ دائرہ بنا کر کسی غیر متوقع صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ مجھے اس وقت شدید خطرہ محسوس ہوا کہ ان لوگوں کے پاس بندوقیں بھی ہیں اور نہ جانے کون بغیر دیکھے مجھ پر گولی چلا دے۔ کتوں کے شور اور درخت کے اوپر برپا ہونے والے عجیب و غریب حالات نے میری قوت گویائی چھین لی تھی اور میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے غازی کی آواز بہت قریب سے آئی، بھیا ادھر بھاگ آؤ۔ مجھ سے بھاگا نہیں جائے گا۔ میں اچانک اٹھ پڑا تو مجھے اپنی ٹانگیں بے جان سی محسوس ہونے لگیں۔ خوف نے میرے اندر سے ساری قوت ختم کر دی تھی۔ چونکہ ایک رات پہلے بھی میں ادھر قبرستان میں آیا تھا تو کالی داس سے خوف زدہ ہو کر میں بہت تیز بھاگا تھا، مگر اب مجھ میں اتنی قوت ہی نہیں رہی تھی۔ غازی میرے اندر بھاگنے کی سکت نہیں ہے۔ میں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ میری بات سن کر غازی بولا، بھیا کوشش کرو، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ تمہارے گرد کالی داس نے سحری دائرہ پھیلا رکھا ہے، اس وجہ سے تمہارے اندر ہمت نہیں رہی۔ غازی کی بات سن کر میں مزید خوف زدہ ہو گیا اور مجھے حویلی کے باغیچے میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں کیسے ہمت کروں غازی، میں لاچارگی کے مارے بولا۔ اگر تم لوگ اس قدر بے بس ہو سکتے ہو تو میں کیا شے ہوں؟ میں کالی داس کا سحری دائرہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میرے بھائی یہ تم کر سکتے ہو۔ بابا جی سرکار نے درخت کے اوپر اپنی فوج اتاری تو ہے جس سے کتے خوف زدہ ہو کر بھاگنے والے ہیں، مگر یہ معاملہ اب اتنا آسان نہیں رہا۔ حرام خور کالی داس نے اپنے ہرکاروں کو کتوں کو ادھر لانے پر مجبور کیا تھا اور اس نے جہاں تم کھڑے ہو وہاں تک سحری دائرہ قائم کر رکھا تھا۔ تمہیں پہلے بھی بتایا تھا بھیا کہ ہمارے اور کافر جنات کے درمیان جنگ چھڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر تم لوگوں کی یہ بستیاں اس جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے کالی داس پر حملہ کر دیا تو پورے گاؤں کی چھتیں اڑ جائیں گی، گھر تباہ ہو جائیں گے اور پالتو جانور دہشت سے مر جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے علاقے میں جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ جلال میں آ جائیں گے اور بابا جی سرکار کو اپنے جلال کا شکار بنا دیں گے۔ یہ ہستیاں کبھی نہیں چاہتی کہ جنات چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر انسانی بستیوں میں جنگ و جدل کریں۔ اس لیے ہم مجبور ہیں، بابا جی سرکار مصلحت اور حکمت کے تحت کالی داس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، جبکہ کالی داس ان کی مصلحت کو سمجھتے ہوئے اسے اپنے حق میں فائدہ مند بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ کتے جنات کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جنات کو یہ حکم ہے کہ جب کسی انسانی بستی میں جائیں تو کتوں کے سامنے سے نہ گزریں۔ اللہ نے کتوں کو یہ قوت عطا کی ہوئی ہے
کہ وہ جنات کی حقیقت بھانپ لیتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں کتے رکھے جاتے ہیں، اگر وہاں کسی بھی قسم کی غیبی مخلوق آ جائے گی تو وہ بھونکنا شروع کر دیں گے۔ مسلمان جنات اپنی حدود و قیود کے پابند ہوتے ہیں۔ مجھے پہلی بار غازی کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ میں انہیں بے حد طاقتور سمجھتا تھا، مگر وہ بھی بے بس تھا۔ اگر مجھے اس لمحے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو وہ میری کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا میں نے کہا، غازی، میں تمہاری باتوں کا مطلب کیا سمجھوں؟ تم مجھے کالی داس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر عجیب باتیں سنا رہے ہو۔ میرے بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ غازی بولا، میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر تم یہ پڑھ لو تو اس سحری دائرے سے باہر نکل سکتے ہو۔ یہ کہہ کر غازی نے مجھے آیت الکرسی کی چند آیات کو ایک خاص ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کی۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھے کہ غازی ان آیات کو خود پڑھ کر مجھے اس آفت سے کیوں نہیں بچا رہا؟ جنات بھی تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، انہیں بھی تو ثواب ملتا ہے۔ جنات بھی قرآن سے وظائف لے کر پڑھتے ہیں، پھر اس نے مجھے ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی ہدایت کیوں کی ہے؟ میں نے سوالات کو مؤخر کیا اور وظیفہ پڑھنے لگا تو کچھ ہی دیر بعد میرے اندر قوت و توانائی پیدا ہونے لگی۔ میں تیزی سے اٹھا اور غازی کی طرف بھاگ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کچھ دیر پہلے میں نہ مقہور تھا نہ مجبور۔ غازی نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدموں سے قبرستان کی طرف چل دیا۔ میں نے عقب میں دیکھا، گاؤں والوں کی آوازیں اس درخت کے گرد محسوس ہو رہی تھیں۔ درخت پر ابھی تک افتاد نازل تھی اور ماحول میں عجیب سی بھن بھناہٹ کا احساس بڑھ رہا تھا۔ غازی بولا، بھیا اب تو بھاگو۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا اور میں نے باقاعدہ دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا، مگر مجھے اس کے قدموں کا ساتھ دیتے ہوئے پسینہ آ رہا تھا۔ راستے میں ہی میں نے اپنے سوالات کی پٹاری کھول دی اور شکوے کے انداز میں کہا، غازی، سچ تو یہ ہے کہ مجھے تمہارے رویے نے کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جو تمہارے دل میں خیالات پل رہے ہیں۔ غازی بولا، یہ فطری سی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو شاہد بھیا، تم انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہو، ہم سے بھی افضل اور اعلیٰ۔ قرآن کریم کی آیات کا ورد جب تم مسلمان کرتے ہو تو اس کے اثرات کی قوت ہماری استعداد سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جنات یعنی ہم لوگ علم میں تم سے کم تر ہیں۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے بھیا، لیکن اللہ کریم نے جو فضیلت تم انسانوں کو دی ہے اور جو قوتیں تمہیں عطا کی ہیں، اگر ہم جنات کو بھی حاصل ہو جائیں تو فرشتوں میں شمار ہونے لگیں۔ مگر ہمارے خمیر اور تمہارے خمیر کا امتیاز ہمیں ایک دوسرے کے علم کی فضیلت سے مختلف بنا دیتا ہے۔ تم نے کبھی سنا ہے، جیسا کہ میں نے تمہیں اپنے بھائی ارمان کا قصہ سنایا تھا، کہ وہ ایک مولوی صاحب کے پاس جا کر دینی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ہمارے بہت سے جنات علم و فضل حاصل کرنے کے لیے تمہاری دنیا میں آتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس وقت وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ تمہاری بشرہ اور عقلی طاقتیں تمہیں سحری دائرے سے نکال دیں گی۔ تم نے اس وقت پورے یقین اور یکسوئی کے ساتھ وظیفہ پڑھا تو تم کامیاب ہو گئے۔ بابا جی بخوبی جانتے ہیں کہ تمہارے اندر روحانیت موجود ہے۔ جس انسان کے اندر روحانی وجدان ہو، اگر وہ وظائف اور ذکر اذکار کرتا رہے تو اس کا روحانی وجدان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تمہارے انہی اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جی سرکار تم پر مہربان ہیں اور تمہیں ٹہلی والی سرکار کے پاس بلایا ہے۔ ہمارے عقب میں اب شور کم ہو رہا تھا۔ ہم قبرستان پہنچ گئے اور ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ کہیں سے جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غازی نے میرا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا، لیکن وہ میرے لیے ایک مشعل برادر راہبر بن گیا تھا۔ وہ مجھے قبرستان کے اندر لے کر داخل ہو گیا تو معاً قبرستان کے اندر سے آواز بلند ہوئی، حق حق اللہ۔ یہ ٹالی والی سرکار ہیں، غازی نے مجھے بتایا، ادھر دائیں جانب ڈیرا لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے اسی طرف کا رخ کیا تو سامنے جھاڑیوں اور قبروں کے درمیان ایک دیا روشن نظر آیا۔ غازی مجھے ٹالی والی سرکار کے پاس لے گیا۔ ملک نصیر کے والد نے مجھے ان کا جو حلیہ بتایا تھا وہ ہو بہو وہی تھے۔ دیے سے قدرے دور وہ ایک دری بچھا کر قبر کے سرہانے بیٹھے تھے۔ یہ سرکار کے والد کی قبر ہے، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، غازی نے مجھے بتایا۔ سرکار مہینے میں ایک بار یہاں آتے اور دیا روشن کرتے ہیں۔ بات سن کر ٹہلی والی سرکار نے نظریں اٹھائیں اور ہمیں دیکھنے لگے۔ اوے غازی، تم نے کیا بکھیڑا ڈال رکھا ہے؟ ٹالی والی سرکار کی آواز گونجی۔ سرکار بکھیڑا کیسے؟ ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے اور ادھر کالی داس نے ہمیں پکڑ لیا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں سرکار، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اوے تمہیں کیسی مجبوری ہے؟ تمہیں کس کا خوف ہے؟
ٹالی والی سرکار سر دھنتے ہوئے وجدان میں بولتے چلے گئے، کس کا خوف؟ کالی داس سے ڈرتے ہو تم؟ ہمارے دوستوں کو ایک کافر جن سے خوف آتا ہے تو لعنت ہے تمہارے پر، تم کس وجہ سے اس سے ڈرتے ہو؟ سرکار آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیسا بکھیڑا ڈال رکھا ہے، اگر ہم نے اس پر ہاتھ ڈال دیا تو بات بڑھ جائے گی۔ غازی بھی بڑا دلیر اور جرأت مند تھا، اس نے نہایت ادب سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں سمجھا۔ بکھیڑا تو بکھیڑا ہی ہوتا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں وہ تم پر حملے کرتا جا رہا ہے اور تم اس کا منہ تک رہے ہو۔ یہ بکھیڑا نہیں تو کیا ہے؟ جاؤ اور بابا جی سے کہو کہ اس کا کام ختم کر دیں، میں سنبھال لوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سرکار بس آپ کے حکم کی دیر تھی۔ غازی چہکنے لگا، یہ ہمارا مہمان آپ کے پاس ہے، بابا جی سرکار کے پاس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر غازی غائب ہو گیا اور میں ٹالی والی سرکار کی طرف دیکھنے لگا۔ آؤ بیٹھو۔ میں ایک کچی قبر کے پاس بیٹھنے لگا تو وہ بولے، ادھر چٹائی پر آ جاؤ۔ میں نے جوتا اتارا اور چٹائی پر بیٹھ گیا، لیکن میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور جس قبر کی طرف رخ کر کے وہ بیٹھے تھے میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگا۔ میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ جب بھی میں کسی بھی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں، چاہے میرے راستے میں جتنے بھی قبرستان آئیں، ہر بستی، ہر شہر کے قبرستانوں میں دفن شدہ لوگوں کے لیے دعا کرنا میری عادت ہے۔ غازی کے ساتھ افراتفری میں قبرستان میں آنے کی وجہ سے میں چوک گیا تھا، لیکن اب میں دعا کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا ٹالی والی سرکار نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے اور وہ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو گئے۔ میں نے دعا ختم کی تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اچھی عادت ہے تمہاری، تم اپنا انجام سامنے رکھتے ہو، اس لیے قبرستان کے مکینوں کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہو۔ کل کو ہم نے اور تم نے بھی یہاں آنا ہے، آج اگر تم ان کے ساتھ بھلائی کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی بھلائی ہوگی۔ کل کوئی تم جیسا یہاں سے گزرے گا اور وہ دعا کرے گا، تم دیکھو گے اس لمحے میں تم قبر کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوگے، تمہیں ان دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوگی۔ یہ تو وہی جانتے ہیں جو ان قبروں میں ہیں اور روز محشر کو اٹھائے جائیں گے، مگر روز محشر سے پہلے انہیں قبر کی راحتوں اور عذابوں میں سے بھی تو گزرنا ہے۔ پس اے نوجوان، تمہارا یہ عمل پسندیدہ عمل ہے۔ ٹالی والی سرکار نے بے حد خوش ہو کر چٹائی کا ایک کونا اٹھایا اور کوئی شے نکال کر مجھے دی، لو یہ تبرک کھا لو۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو روٹی کا ایک چھوٹا سا سوکھا سا ٹکڑا تھا۔ پھر انہوں نے قبر کے پاس رکھا آب خورا اٹھایا اور وہ بھی میرے سامنے رکھ دیا۔